نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب جو ہے یہ اس عظیم ہستی کے نام ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ وہ موجودہ دور کے سید تھے تو اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہوگی۔ میری مراد مجاہد علی شان صاحب کی آج 23ویں برسی ہے، اس سلسلے میں یہ تقریب پذیر ہے۔ کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں فائزہ روز، جو ادارہ اعضاء کی متعلمہ ہیں کہ وہ آ کر تلاوت کلام اللہ کی ساتھ حاصل کریں۔ فائزہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک شعر ہے کہ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ادارہ اعضاء کی طالبہ مناہل کچھ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ حاصل کریں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو اپنی امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر دل سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ یہ تھی مناہل جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حضرانہ عقیدت پیش کیا۔ آج کی جو تقریب ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجاہد علی شان صاحب کی 23ویں برسی ہے، اس سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں ڈویژنل ڈائریکٹر صاحبہ منازع کوکب صاحبہ کو ادارے میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی دل کی عطا گرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت پر تشریف لائی۔ مجھے پتہ ہے کہ دفتری مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں
صدر مولما صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، جگہ دی کہ ہمیں انہوں نے ویلکم کہا، ان کا بھی شکریہ۔ میں تمام مہمانوں خصوصاً قائد متعال چودھری سجاول صاحب کا، باقی بشیر صاحب، چودھری فائد صاحب، یعقوب صاحب، منیر صاحب، تمام لوگوں کا، بشیر صاحب، سب کا، ہمارے جو الفلاح سوسائٹی کے صدر ہیں جناب چیئرمین برکت صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس تقریب میں شرکت فرمائی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ بات ہو رہی تھی مجاہد علی شان صاحب کی۔ میں نے پہلے کہا کہ وہ اس دور کے سر سید تھے۔ بے شک۔ کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی، ایک وقت تھا جب ہمارے یہاں پر کوئی گرلز کے لیے ادارہ نہیں تھا، پوری یونین کونسل میں بلاک سے لے کر کالونی تک کوئی تعلیمی ادارہ نہیں۔ 1970 کی دہائی میں انہوں نے لوگوں کے گھر جا کر لوگوں سے سائن کروائے۔ اس وقت یہ گاڑیاں بھی نہیں تھی، پیدل جاتے تھے، سائن کریں۔ میں ایک بچیوں کے لیے اسکول منظور کرا تو گھر گھر جا کر انہوں نے لوگوں سے سائن کرائے۔ پھر جہاں تک نہیں رہے، اپنے خرچے پر، بڑی بات ہوتی ہے، اپنے خرچے پر وہ مظفر آباد تک گئے، ایک بار نہیں کئی بار گئے۔ وہ چودھری نور حسین صاحب کے بڑے قریب تھے، ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا ان کا، تو ان کی کاوشوں سے، خصوصاً علی شان مجاہد صاحب کی کوشش سے آج یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ ہائی کا درجہ حاصل کر چکا ہے، اور اس کے ماشاءاللہ میڈم کے آنے پر اس کے نتائج بھی شاندار ہیں۔ بے شک۔ میڈم بہت محنت کر رہی ہے اور توقع کرتا ہوں کہ اگلے سال بھی انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علی شان مجاہد صاحب کی یہ ایک بات نہیں ہے تعلیم پر نہیں، بلکہ پانی کے سلسلے میں، جب جو 1970 میں جب ڈیم بنا، یہ سارا علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترستا تھا۔ انہوں نے انتہائی کوشش کر کے یہاں پر پانی کی پائپ لائنوں کی منظوری کروائی، یہ بھی ان کا کارنامہ ہے۔ بجلی کا مسئلہ ہو وہ اس پر میں پیش پہرے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ فلائی کام کوئی بھی ہو، انہوں نے ہر، میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں صف اول میں رہے، اور اس وقت تک چیئر سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ یہ ان کی ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں ایک بار اور کہوں گا، جہاں تک ہمارے مسائل کا تعلق ہے، میرے یہ طالب علم بھی ہیں صبر شیراز صاحب، یہ جہاں بھی ہو کوئی مسئلہ ہو فوری طور پر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور بلا تخصیص بہت اچھے طریقے سے اس کو لیتے ہیں، اور بہت سے مسائل ان کی وسعت سے بھی حل ہوئے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یوٹیوبر قادر صاحب ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلکہ میں کچھ لوگوں کا نام بھول گیا، شوکت صاحب یہاں پر تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ، باقی تمام حضرات کا شکریہ۔ تو اب میں ملتمس ہوں جناب قائد متعال کو کہ وہ 2 منٹ میں اپنے خیالات ہے، پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو پراؤ عزیزو، میں ایک چھوٹی جی قرآن پاک کی آیت پڑھنا غور نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دینا ہے عوام کی، اللہ تعالیٰ نے عوام کی خلقت کی اس واسطے پیدا کیتا کہ ایک دوجے نال انسان ایک دوجے کی مدد کر سکے۔ بے شک۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کی مدد نہیں کرنا جس نے آپ نہ ہلن چلن تھوڑی جی آپ محنت کرن تو پھر بدلیں. اللہ حالات تو بدلانا. جس وقت اصا شروع کیتا سی ادارہ 4 بندے سن، صرف 4. علی شان مجاہد، صابر، صوفی دیوان، بندہ. یہ 4 بندے سے جنہیں شروع کی تھی. کئی مخالفت کی تھی کہ بچیاں سکول نہیں ہونا چاہیے. جہالت نہ دور سے، انار دور سے، لیکن اصل جناب علی روپیہ 2 روپیے 5 روپیے سارے کو مجاہد علی شان کی میں خراج تحسین پیش کرنا کہ یہ جائے انسان صابری تے اچھا انسان دنیا چ کٹ پیدا ہو سی. جس بھی شخص نے وعدہ کیتا جیسا مطلب 5 پھیرے کی کرایہ پنجے ہی دینا پیا لیکن خریدے چھوڑیا. ادارے کی صدر مولما صاحبہ سے ملتمس ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کوئی اس طرح کی تقریب نہیں تھی کہ اسٹیج پہ ہم کھڑے ہو کے بات کرتے یا جو بھی ہے. یہ آپ نے ایک دعائیہ تقریب رکھی تھی مجاہد علی شان صاحب کی لیے، تو اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہم بھی دعا میں شامل ہو گئے. یہاں پہ بہت خوشی ہوئی پا کر ڈی ڈی ایس صاحبہ کو اپنے ادارے میں، اور سب لوگ محترم ہیں میرے لیے. سب کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگ کو شکریہ کہ آپ ادارے میں آئے. تھوڑا ٹائم ان لوگوں نے ہمیں اپنے معاملات میں شامل کیا. کھانا ہم ہر سال کھا لیتے ہیں، لیکن اس سال آپ لوگ آئے تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے تھوڑا سا اسکول کی توجہ کی. میں نے کچھ دن پہلے شفیق صاحب کو بلا کے کہا کہ اس موقع پہ پلیز کھانا تو جہاں 364 دن بچے کھاتے ہیں 65 دن بھی وہ گھر میں کھا لیں گے. آپ کی توجہ چاہیے. جو ہمیشہ کے لیے اجر ہوگا وہ نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بے شک. تو باقی چلیں پڑھائی کے معاملات جو بھی ہیں جو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی یہاں گورنمنٹ نے کوئی ذمہ داریاں دے کے بھیجا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے. لیکن ایک ماحول اچھا ہوگا، کچھ صورتیں ہوں گی تبھی ہماری صلاحیتیں بھی نکل کے باہر آ سکتی ہیں. جب جگہ بیٹھنے کی نہ ہو، کوئی ہمارے پاس بات سننے والا نہ ہو، تو مجاہد علی شان کے لیے بہت سا میں اخراج عقیدت ہے، عقیدت بھی رکھتی ہوں. لیکن میری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ بعد میں آئے تو ان سے ملاقات نہ ہو سکی. کاش ہم ان سے ملتے، فائدہ اٹھاتے. ان سے سید احمد خان کی جو کاپی ہے ان کو ضرور دیکھنا چاہوں گی، میری مرضی. لیکن دیکھیں اب آگے ان کی فیملی سے کوئی نہ کوئی تو جب ایک بندہ گزر جاتا ہے تو اس کی فیملی میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں باقی سب میں. بے شک. مجھے یہاں پہ 2.5 سال کے تقریباً ہو گئے جب میں یہاں پہ آئی. ناکافی کلاس رومز تھے، 250 بچے کے لیے صرف ایک واش روم تھا، جو کہ آپ سوچیں خود کہ کتنے وہ وبائی امراض کا باعث بننے والی بات تھی اور کیا کچھ تھا. اللہ بلا کرے ماسٹر غفار صاحب آئے یہاں دار میں نے بات کی. انہوں نے توجہ کی. مجھے کچھ کلاس رومز وہ سیدھا پڑے ہوئے، بالکل مجھے خطرہ تھا کہ وہ بچوں کے کوئی موت کی وجہ نہ بن جائے. انہوں نے وہ رومز مجھے ٹھیک کروا کے دیے. اسی روم گورنمنٹ نے اتنا خرچہ کر کے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے ایک ہمیں روم بنوا کے دیا. وہ سامان قیمتی تھا، وہ سارا خراب ہو گیا چونکہ اس کی چھتیں ٹپکتی ہیں، پانی لگتا ہے. گراؤنڈ کی حالت آپ دیکھیں، کوئی اسپورٹ کی ایکٹیویٹی میں نہیں کروا سکتی. یہاں پہ بچے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے تو اسپورٹس میں بہت آگے نکل سکتے ہیں، نام پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ نہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کروا سکتی. اسٹیج آپ دیکھیں جہاں پہ کھڑے ہوئے اس بات اسمبلی کرتے ہیں، میں روز خطاب کرتی ہوں، اس کی حالت دیکھیں آپ. یہ پودے لگوانا تو یہ زارف نے کر دیا، آپ لوگ کروا دیتے ہیں، پانی بھی روز لگوا دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت چیزوں کی ضرورت ہے، بہت سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ نہیں میں کہتی کہ یکدم آپ ہمیں بہت بڑی کروڑوں کی بلڈنگ بنا کے دے دیں، لیکن تھوڑا کریں. الفلاح والے کافی کچھ کر رہے ہیں، ہمیں چیئر بھیجتے ہیں، ہمارے یونیفارم ان کے پاس سے آتے ہیں، ہمارے بچوں کی بکس آتی ہیں. لیکن میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اسکول کی طرف توجہ کریں. تھوڑا سا ماحول ایسا بنائیں جس میں آپ کی بچیاں کمفرٹیبل محسوس کر سکیں، وہ اپنے آپ کو خوشی محسوس کر سکیں. اسکول اٹریکشن کی جگہ ہو ان کے لیے. ہم پارک میں کتنے شوق سے جاتے ہیں چونکہ وہ اچھی بنی ہوتی ہے جگہ، اس کو بنائیں. بالخصوص آپ جو خرم مطلوب صاحب بیٹھے ان کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ یہ تھوڑی سی توجہ کریں.
کرنسی کا فرق دیکھ لیں، انگلینڈ کی کرنسی اور ہماری، یہ تھوڑا کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہو جائے گا. آفس دیکھیں بہت چھوٹا سا، اس میں آپ جا کے دیکھیں جہاں پہ دادا ابو کی تصویر لگی ہے وہ کتنا وہ دیوار خراب ہو چکی ہے. چھوٹے چھوٹے کام بہت ہیں. اس وقت میں نہیں زیادہ ٹائم لے رہی کہ سب لوگ طالب علم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، میڈم کو ٹائم دینا چاہتی ہوں. آپ لوگ پرسنلی آئے مجھ سے ملے، میں نے بہت دفعہ آپ کا فون نمبر لینے کی کوشش کی ہے. ہماری دیوار گر گئی تھی، یہ ذوالفقار علی صاحب نے وہ بنا کے دی ہے مجھے دیوار، ان کی بھی میں شکر گزار ہوں. تو باقی کاموں کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ خام خزانے ہی بھرے ہمارے، بہت بنا کے دیں، بہت کچھ کریں، لیکن تھوڑا کرتے جائیں تو ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گے اس چیز سے. میرے تھوڑا کہنے کو آپ زیادہ سمجھیں تو مزید آپ آگے میڈم صاحب میں کیا ادارے واقعی صبح کیا نام کیا آپ کا؟ شیر صاحب. میں نہیں پیسے لیتی کسی سے. نہیں جڑا بھی ہے علم ادارے میں دے گا نا. کسی کو شفیق صاحب بات کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ کس کو پیسے دے دیں، کس نے کر رہے ہیں، تو کون بنوائیں گے. پھر تساں دسیا کاؤنٹر یا جو بھی ہے اس طرح کا کوئی کم کرانا چاہنے ہو جڑا تسی خرچہ کر رہے ہو اس کو خرچہ کرو یہ دسو میرا تھوڑا بہت کم میں کروں میں چاچا ہی نال ہی کار مارے خوشی ہوئی سے آپ سب سے مل کے. میریاں میڈم نے تھا بچیاں ہماری پڑھی رہی 4 بچیاں ہماری گڈی بھی چاہیے بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے خطیر رقم شبیر صاحب کی دساں گا جڑا یہ خطیر رقم کا عطیہ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عطیہ قبول فرمائے. اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں ڈویژنل ڈائریکٹر صاحبہ منزہ کو کب صاحبہ کو کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آپ سب کا بہت شکریہ جو آج آپ نے اس تقریب میں مجھے شامل کیا. مجاہد علی شان صاحب کو میں مل چکی ہوں. میں اپنے تجربات آپ کے سامنے بیان کروں جو میرے ان کے ساتھ رہے. میری پوسٹنگ اس ادارے میں رہی فیبرری 93 سے لے کر نومبر 98 تک. میں سینئر سائنس پوسٹ یہاں پر تھی. کہنے کو وہ مڈل اسکول تھا لیکن لوور ہائی کا درجہ رکھتا تھا. 9th بھی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی اور پھر بعد میں 99 میں پراپرلی ہائی کا درجہ اس کو دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سفری سہولیات بھی اس طرح سے نہیں تھیں، نہ سڑکیں اچھی تھیں، نہ گاڑیاں اچھی میسر تھیں، اور میرے ذاتی مسائل بھی کچھ تھے. تو اسی دوران میری شادی ہوئی. شادی میری لاہور ہو گئی اور کچھ اس طرح کی مشکلات میرے اوپر آئیں. میں نے کوشش کی کہ میرپور ٹرانسفر ہو جاؤں، نہیں ہو سکتی تھی، اور کبھی چھٹی لیتی تھی، کبھی اپنے اثر رسوخ سے، یا جو بھی. میری والدہ بھی ٹیچر ریٹائرڈ ہیں، تو ہم لوگ کوشش میں رہے کہ چلیں آن ڈیوٹی ہو جاتا تھا اٹیچمنٹ پہ، کبھی کسی ادارے کبھی کسی ادارے. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجاہد علی شان صاحب مجھے کہیں بھی نہیں رہنے دیتے تھے. مہینے سے زیادہ نہیں گزرتا تھا تو میری اٹیچمنٹ آرڈر کینسل ہو جاتا تھا اور مجھے پھر اس ادارے میں آنا ہوتا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ٹیچر اس ادارے سے تنخواہ لے اور کام کہیں اور کرے، یہ میں ہونے نہیں دوں گا. اور بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ماشاءاللہ، بہت ہی اس وقت مشکل میں تھی، ہم پریشان ہوتے تھے ان کے یہ سب کرنے سے. لیکن آج میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ان کا خلوص تھا، ان کی ڈیڈیکیشن تھی اس ادارے کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ، کہ وہ اتنا ایکٹیولی یہ سارا کچھ کرتے تھے. اور ہر جگہ ان کی رسائی تھی. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا آفس نہیں تھا، سیاسی لوگ کیا، ہماری انتظامیہ کیا، ہر جگہ وہ پہنچ جاتے تھے اور میرا آرڈر کینسل کرواتے تھے. آج مجھے اس ادارے میں بحیثیت ڈویژنل ڈائریکٹر آنا بھی میرے لیے بہت فخر کی بات ہے.
لیکن وہ ایک ایک لمحہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے یہاں پر دیکھا، اور کوشش یہ کی جتنا عرصہ میں رہوں. بچے میرے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہو گئے. میتھس اور سائنس بایولوجی وغیرہ میں ان کو پڑھاتی تھی. تو آپ کو پتہ ہے ینگ ٹیچرز اور اس طرح سے بچے جو ہیں اٹریکٹ تو ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا رویہ یہ تھا کہ کوالیفائڈ ٹیچرز بھی میسر نہیں تھے ان کو. تو میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے آئی تھی، اور ظاہر ہے جب انسان کا کوئی ایسا ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بہترین طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکے. تو میں نے جتنا عرصہ گزارا اس میں اپنی کوشش میں جاری رکھی. ہم لوگ آتے تھے، آپ کو پتہ ہے سفر کر کے آنا، اور پھر یہاں پر آ کے سارا ٹائم اسٹاف کی شارٹیج ہمیشہ سے مسئلہ ہے اس ادارے کا. آج بھی صدر ملما صاحبہ نے جو مجھے بتایا، فائلز تو بھری ہوتی ہیں لیکن جب ادارے میں جائیں تو مسائل کا اندازہ ہوتا ہے، اور بہت ہی کم اسٹاف ہے. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ بجٹ میں ان کو پوسٹ بھی دلوا سکیں. لیکن آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ فائنانس سے پوسٹ کی منظوری لینا بھی کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. میں ایسی کوئی جھوٹے اعلانات اور خام خواہ کے وہ نہیں کر کے جاؤں گی، لیکن کوشش کرتے رہنے سے کام ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا عرصہ کچھ تقریباً 8 سال خالق آباد میں رہا. وہاں پہ 2 پوسٹ کی شارٹیج تھی. میں بار بار لکھتی تھی ڈپارٹمنٹ کو، اور جب میں وہاں سے نکلی تو وہ 2 پوسٹ جن کی ڈیمانڈ تھی وہاں مل گئی. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لگا رہتا ہے انسان، کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی کامیابی ہو ہی جاتی ہے. اور مجاہد علی شان صاحب کی کیا بات کروں مزید، کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ محکمے کو نگرانی کی ضرورت تھی، نہ کسی اور کو آنے کی ضرورت تھی. کسی بھی وقت اٹھ کے وہ ادارے میں آ جاتے تھے اور آ کر دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. میں حیران تھی کہ مطلب ان کی ڈیڈیکیشن ایسی تھی، ان کا انداز ایسا تھا. اور آج ان کے 23 سال دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم ان کو بیٹھے یاد کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑے خراج تحسین کی بات ہے کہ انسان تو چلے جاتے ہیں دنیا سے، کام زندہ رہتے ہیں اور نام اسی طرح بنتا ہے انسان کا. یہ گیٹ پہ ان کا نام لکھا ہونا انہی کا حق تھا، ان کو ملا، اور ان کی اولاد، ان کی نسلوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. قرآن مطلوب صاحب بیٹھے ہیں، آج جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ وہ سن رہے ہیں، انسان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی بات ہو رہی ہے اور وہ ایسا نام تھا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہوں گی کہ ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے کہ میں نے ان کا نام زندہ رکھنا ہے، اس کو مزید روشن کرنا ہے، اور مزید کوشش اپنی جاری رکھنی ہے کہ ادارے کی بہتر، ادارہ ہی نہیں بلکہ کئی ادارے، جس طرح یہاں پہ ذکر ہوا کہ پورے علاقے کے لیے وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے، کہ آج ان کی گئی نیکیاں ہم سب بیٹھے گن رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سب ان کے اعمال جو ہیں ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور اسی طرح ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں. 100% نہ صحیح تو کچھ ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اور دیے سے کو جلانا ہے انشاءاللہ. آج کا دن کلی طور پر مجاہد علی شان صاحب کے لیے ہے. تو مزید باتیں کرنے کو ہمیں بہت آتی ہیں، بہت ٹاپک ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہم وہ حق ادا نہیں کر پائیں گے اگر ہم مزید بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کرے اور اس ادارے پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اس علاقے کی بچیاں بہت بریلینٹ ہوں، ایسی ہوں کہ وہ یہاں پر کسی کو باہر سے آنے کی ضرورت نہ ہو، وہ خود یہاں پڑھانے والی ہوں، اور یہ علاقہ مزید ترقی کرے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ میڈم. یہ ایک حقیقت ہے، ایک وقت تھا کہ یہاں کوئی بچی پڑھی لکھی نہیں تھی. آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً جو پرائمری ٹیچر ہیں وہ ہماری لوکل ہیں. یہ میں یہ کہوں کہ اللہ کا فضل کرم اور مجاہد علی شان کے مرحوم میں بے شک. جی بالکل ایسے ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا تمام مہمانوں کا شکریہ جی، جتنے لوگ تشریف لائے سب کا شکریہ. بہت شکریہ.